الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم طلبہ و طالبات، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید، اس کا تعارف، اس کی ضرورت و اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی حفاظت کے لیے کون کون سے الوہی انتظامات کیے گئے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلی بات جو بنیادی طور پہ قرآن پاک کے حوالے سے سمجھنے والی ہے کہ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے، اس کو اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آج اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور مسلمانوں کو نہ صرف قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فہم، اس کے اندر تدبر پیدا کرنا، اور پھر اس قرآن پاک کی اپنی عملی زندگی پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ اب جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کیوں نازل کیا۔ قرآن مجید نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، اور تخلیق کے بعد اللہ رب العزت انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی فکری اخلاقی رہنمائی کے لیے اور اس کو ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے سے رہنمائی فراہم کرنا تھی، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو صحائف اور کتابیں عطا کیں، اور 4 بنیادی کتابیں اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیں۔ ایک آپ کے علم میں ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں۔ اس وقت جو زیر بحث ہمارا موضوع ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ وحی کی بھی کئی صورتیں ہیں لیکن اس کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ یہاں پر ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے لیے مختلف اسماء کا ذکر بھی کیا ہے کہ قرآن تو اس کتاب کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے جانے والی ہو۔ قرآن مجید کا ایک اور نام اسے برہان بھی کہا گیا ہے۔ برہان کا معنی دلیل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے، اس لیے اسے قرآن اور برہان کہا گیا۔ پھر اسے فرقان یعنی فرق کر دینے والی کتاب، کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ خیر اور شر میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کو فرقان بھی کہا گیا، اس کو کتاب بھی کہا گیا، اسے مصحف بھی کہا گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نور بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ مختلف معانی ہیں قرآن پاک کے جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے۔ دیکھیے، جتنا بڑا کسی کتاب کا مصنف ہوتا ہے، کتاب کی ویلیڈیٹی اور ویلیو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید کی ساری مخلوق پر اور ساری کتابوں پر ایک فضیلت جو ہے وہ مستحکم ہے۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 174 آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ برہان یعنی قرآن پاک ایک واضح دلیل ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ تو الیکم نورا مبینا، روشن نور، تو یہ کتاب نور بھی ہے،
نور یا روشنی کا کام بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی کام بھی یہی ہوتا ہے کہ روشنی کے اندر آپ کو چیز صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نور عطا کیا، تو یہ قرآن کا نور انسان پر حق اور باطل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا نور انسان کو حقیقت زندگی دکھا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا نور انسان کو اس دنیا کی زندگی اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اسے برہان قرار دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے اس کتاب کو کہا کہ یہ کتاب کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا اہم فرمان ہے جسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، اور یہ ایک چیلنج بھی تھا پوری انسانیت کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کُلَّ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک، آپ فرما دیجئے کہ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے وہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا۔ یہ بڑی بے مثال کتاب ہے، اور اس کی مثال کوئی انسانیت کے بس میں یا جنوں کے بس میں نہیں ہے کہ ایسی کتاب لائیں۔ تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ یہ بڑی یونیک کتاب ہے ہمارے لیے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ دیکھیے کہ یہ کلام مجید ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اتارا۔ اور جو ایک اہم پہلو ہماری ڈسکشن کا آج ہے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے بھی، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں اور انبیاء کرام پر صحائف بھی اترتے آئے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری نہیں لی۔ یہ پہلا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ اس ذکر کو یعنی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ جو حفاظت ہے یہ اس کے ظاہری الفاظ کی بھی ہے، اور ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی بھی ہے۔ اور قرآن کے معنی کیسے محفوظ ہوتے ہیں؟ وہ حدیث پاک کے ذریعے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی اور اس کے معانی کی بھی حفاظت کی۔ اللہ اس بات پر آج ہم جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ 1500 سال ہونے کو ہیں، قرآن پاک آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے شمار علوم اس کے اندر مشتمل ہیں۔ میں یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر سارے نفع بخش علم ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں ہیں، یعنی ہم سے پہلے بھی تو انسانیت گزر چکی ہے، اور ایک ہیومن ہسٹری ہے، ورلڈ ہسٹری ہے، تو قرآن مجید ہمیں پہلے والے واقعات کی خبریں دیتا ہے۔ آئندہ آنے والے واقعات کا علم بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اب قرآن مجید نے کئی پیشین گوئیاں اور فورکاسٹ اور پریڈکشنز کی ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ہمیں مستقبل کے واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے، اس کے اندر حلال اور حرام کا حکم بھی موجود ہے، ان تمام چیزوں کا علم بھی ہے جن کا انسان کو دنیاوی، دینی، معاشی اور آخرت کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا قرآن مجید ایک کمپریہنسو کتاب ہے جس کے اندر ہمیں ماضی کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، اس کے اندر مستقبل کی پریڈکشنز بھی ملتی ہیں،
ہماری دنیا کی زندگی ہو، ہماری آخرت کی زندگی ہو، ہماری معاشی زندگی، اکنامک افیئرز ہوں یا سوشل افیئرز ہوں یا فیملی افیئرز ہوں یا پرسنل افیئرز ہوں، ان تمام کے حوالے سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو دلوں کی شفا قرار دیا۔ آج بہت سارے انسان کو قلبی عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، اور ان سے نجات انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے سے۔ اس کی تلاوت کرنے کے فائدے بھی ہیں، اس پر عمل کرنے کے فائدے بھی ہیں، اور پھر اس قرآن کو فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کے اندر بھی انسان کو شفا ملتی ہے۔ میں یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب ان الفاظ پہ ذرا آپ غور فرمائیں۔ فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے، شفا کا ذریعہ ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور ان کو گھاٹے کا سودا ملتا ہے اس قرآن پاک سے۔ تو ان الفاظ سے اور ان چیزوں سے ہم پر قرآن مجید کی اہمیت اور اس کے تعارف کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں قرآن مجید کے جو بے شمار فوائد ہیں ان کی طرف بات بھی کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ جو الفاظ تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے ہوں، لیکن معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ یہاں جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے۔ فرمایا جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اب یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن میں آئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی بندہ قرآن مجید میں مشغول رہتا ہے، اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو کیا ہوا؟ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں اسے اس سے بہتر دوں گا۔ یعنی وہ مجھ سے دعا نہیں کر سکا، مانگ نہیں سکا، لیکن قرآن کو سمجھنے میں، قرآن مجید کو پڑھنے میں مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے انسان کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کتنی بابرکت کتاب ہے۔ اب معزز طلبہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز آف دا قرآن پاک، یعنی وہ مقاصد کیا ہیں جس کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو اس پر میں 4 مقاصد آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا جو اس کا بنیادی مقصد ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو اور شتر بے مہار نہیں، بلکہ تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ اب الفاظ ہیں قرآن مجید کے سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 92، ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری
تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈر سناؤ۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ اے انسان، اپنے رب سے غافل نہ ہونا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اس سے مراد صرف روزہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت اللہ کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی سر انجام دیتے ہیں، والدین کے ساتھ پیار محبت سے، اپنے گھر والوں سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں، بد دیانتی نہیں کرتے، بد اخلاقی نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، تو یہ ساری نیکی اور عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اب دوسرا جو قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ یعنی لوگ اندھیروں میں تھے، کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، لا علمی کا اندھیرا تھا، اس کتاب نے انہیں روشنی عطا کی، اس کی تعلیمات نے ان کے دلوں کو منور کر دیا، اس کتاب نے ان کے دماغوں کو روشن کر دیا، اور پھر وہ جو شریر اور سرکش قسم کے لوگ تھے وہ معلم دین و اخلاق بن گئے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم، اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والوں ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ تو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا، انہیں کفر کے اندھیروں سے نکالنا، یہ قرآن مجید کا بڑا بنیادی مقصد ہے۔ تیسرا، معزز طلبہ اور طالبات، جو قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، سورہ النحل اس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ الفاظ پہ غور فرمائیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا یہ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور یہی قرآن پاک کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک صاف الفاظ میں بیان کر دی جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن پاک جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کریں، آپ اس کی وضاحت کریں، اور لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیمات بالکل واضح ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ اس کا تیسرا مقصد ہے۔ اور معزز طلبہ و طالبات، جو چوتھا اس کا مقصد ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر اور فہم و تدبر کرنے کے بعد قرآن سے موعظت اور نصیحت حاصل کی جائے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن مجید سے تبدیلی نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بدل نہیں رہیں، اور اگر بدل نہیں رہیں تو پھر قرآن پاک نے مثال دی کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جن کے اوپر بوجھ لدا ہوتا ہے، کہ بوجھ تو ہے، وہ ایک بوجھ ہی بن کے رہ گیا ہے، وہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاتی۔ یہ چند ایک قرآن پاک کے مقاصد ہیں جو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، اور میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں بیٹھ جائے، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کفر، ظلم اور جہالت کے اندھیروں سے باہر آ جائے۔
تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچ جائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن بدل لیں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لگا دیں۔ یہ چند بنیادی مقاصد ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی آیات کے اندر غور اور فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا تو سکھا دیا جاتا ہے، مگر ہمارے والدین اور ہم خود اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم ہم پر فرض ادا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب یہاں پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جو فضائل ہیں، 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہلو کی طرف آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور آگے سکھائے بھی۔ اب یہ صرف پڑھنا سکھانا نہیں ہے، اس کے میننگز کا سیکھنا بھی ہم پہ یہ ایک بہترین کام ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو کتاب ہدایت ہے، ہم پر زیادہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں بھی اور آگے پہنچائیں بھی۔ یہ بڑی اہم ہماری ذمہ داری ہے جس طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن پاک پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کے نتیجے میں انسان بخشا جائے گا۔ تیسری روایت جو میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو۔ اب یہ الفاظ پہ غور کیجئے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان الفاظ پہ غور کیجئے جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئے۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، اور تغنی کرو یعنی اسے صحیح الفاظ کے ساتھ ادا کرو۔ ہم پروننسیشن اور ایکسنٹ سیکھتے ہیں، انگریزی زبان یا دوسری زبانوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری پروننسیشن پرفیکٹ ہو، ہم الفاظ کو غلط پروناؤنس نہ کریں، لیکن بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی کم بچے اور بچیاں ہمارے معاشرے کی ایسی ہیں جو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی، یہ ہماری پرائرٹیز میں بات بھی نہیں آتی۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو اگر اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھا، ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو تھوڑی محنت سے ذرا اس کو اپنے الفاظ اور مخارج کی ادائیگی کو درست کرنا، یہ بڑا مفید چیز ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا معاوضہ نہ لو، قرآن مجید پڑھنے کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے رہے ہیں تاکہ تمہیں کامیابی ملے، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، یعنی انسان کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ رسٹی ہو جاتا ہے، اس کو رسٹ یعنی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے، جس طرح لوہے کو
پانی لگ جائے اور زنگ لگ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دلوں کی صفائی کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن مجید کرنے سے۔ یعنی اگر ہم اپنے دلوں کو سیکل کر لیں، پالش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کا اگر ہم آغاز کر لیں تو پھر کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے اور ہماری زندگی انقلاب آشنا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر میں اس پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے مختلف سٹیپس لیے گئے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت دو طریقہ سے ہوئی۔ ایک طریقہ قرآن مجید کی حفاظت کا ہے میمورائزیشن، کہ اس کو یاد کروانے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ترغیب دلائی، اور قرآن مجید ایک چھوٹے سے بچے میں 5 7 سال 10 سال کے بچے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، اور یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک خوبی ہے جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور اس پہ غور و خوض کرنا ہے، وہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب یہاں پر قرآن مجید حفظ کرنے کی بڑی فضائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر قرآن مجید کی حفاظت کی کیونکہ بات کرنی ہے، تو میں یہاں حفظ کے فضیلت کے طور پہ بھی ایک آدھ حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل کیا بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، اسے خلعت عطا فرما۔ خلعت لباس کو کہتے ہیں۔ تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، یعنی جو شخص قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھے گا اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے باری تعالیٰ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، یعنی جو حافظ قرآن ہوگا اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات کو چڑھتے جاؤ، ہر ایک پر ایک نیکی اس کی زیادہ کی جائے گی۔ یہ فضیلت ہے قرآن مجید حفظ کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کو حکم ہوگا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کی برکتیں ہیں، اس کو یاد کرنے کی برکتیں ہیں، انسان کا سینہ جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ اب جو بات عرض کرنی ہے وہ اس کی جمع ترتیب اور اس کی حفاظت کے حوالے سے ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اور قرآن پاک میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، کہ اس کتاب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیہ کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو پہلی حفاظت تو خود جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کے سامنے کاتبین وحی موجود ہوتے، آپ ان کو ارشاد فرماتے تو وہ اس وحی کو لکھ لیتے۔ تو باقاعدہ ریٹن فارم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن مجید کو لکھا گیا، اور پھر قرآن مجید جس فارم میں لکھا گیا وہ لیدر شیٹس تھیں، یعنی چمڑے کے ٹکڑے تھے، ان کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا۔ وہ لیوز آف دا ڈیٹ پام ٹریز،
یعنی کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا، پتھروں کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا، کپڑوں کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا، کیونکہ کاغذ آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں تھا، تو یہ مختلف فارمز تھیں جن کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں قرآن مجید ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا تھا، اور جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی there was the possibility of the revelation of any Quranic verse، تو اس وجہ سے یہ ایک سٹیپ ہے۔ دوسری جو اہم بات اس کے حوالے سے، دوسرا سٹیپ ہوا حفاظت قرآن کے حوالے سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور علیہ السلام کے دور میں ہی کر دیا تھا، اور آپ نے ہی ایک ٹروپ کو تیار کیا جو اس کے خلاف جا کے لڑے، مگر اسی دوران نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور اس وصال کی وجہ سے پھر وہ ٹروپ اس کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ نہیں ہوا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے اس قافلے کو بھیجا، اور پھر جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت زیادہ تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے، اور اس کی جب خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کچھ پریکاشنری میئرز کچھ لیجئے، کہیں اس صورت میں ہم قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھیں۔ تو ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جس کسی کے پاس لکھا ہوا قرآن مجید ہے وہ لے آئے اور اس کے اوپر گواہ بھی پیش کرے۔ اب اس کمیٹی میں جتنے لوگ تھے وہ سارے قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے، وہ خود بھی جانتے تھے، اور پھر جو بھی شخص قرآن پاک کا کوئی حصہ لے کے آتا اس کے اوپر گواہ پیش کرتا تو اس کو نوٹ کر لیا جاتا۔ اس طرح ایک کتابی شکل میں قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، اور وہ کمیٹی جو بنائی گئی اس کی ذمہ داری اور اس کی سربراہی حضرت زید بن ثابت کے حوالے تھی، اور انہوں نے اس کو سر انجام دیا۔ تیسرا سٹیپ جو قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس دور میں جو قرآن مجید کے حفاظت کے حوالے سے سٹیپ ہوا وہ یہ تھا کہ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی ریاست بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی، بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور اسلامی ریاست کی جو فوج تھی اس کے اندر بھی کئی قبیلوں کے کئی علاقوں کے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ تو حذیفہ ابن یمان کی قیادت میں آرمینیا کی طرف مسلمانوں کا ایک گروہ گیا، اور وہاں پہ وہ ایک مہم پہ تھے، وہاں کسی نے امامت کروائی اور اپنے ریجنل ڈائلیکٹ میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس ریجنل ڈائلیکٹ میں جب تلاوت کی تو اس پر صحابہ کرام کا اور وہ فوج کے اندر جو مسلمان تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں پھر جو ہے لڑائی کا امکان تھا، تو حذیفہ ابن یمان جو اس کے سربراہ تھے انہوں نے اس لڑائی کو روکا، اور پھر آ کے حضرت عثمان غنی کو رپورٹ کیا کہ حضرت کچھ سٹیپ لیجئے کہیں امت آپس میں ہی لڑنے پر نہ لگ جائے۔ تو بنیادی بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید قریشی لہجے میں نازل ہوا تھا، قریشی ڈائلیکٹ میں نازل ہوا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے نازل ہونے کے بعد اس قریشی ڈائلیکٹ میں نازل ہونے کے بعد لوگوں کو اپنے ریجنل ڈائلیکٹ لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ لہجہ کیونکہ کچھ مسافت کے بعد بدل جاتا ہے، تو اب کیونکہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا تو حضرت زید بن ثابت کو حضرت عثمان غنی نے دوبارہ بلایا اور ان سے کہا کہ قرآن مجید کو قریشی ڈائلیکٹ کے مطابق جمع کر دو۔ تو قرآن مجید حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قریشی ڈائلیکٹ کے مطابق دوبارہ تیار کروایا گیا، سرکاری نگرانی میں۔ 7 پروونسز تھے اسلامی اسلامی سلطنت کے، تو 7 پروونسز میں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو کاپی تیار کی گئی وہ نسخے وہاں کے دارالخلافہ میں بھجوا دی گئی، اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ جس کسی کو کوئی شبہ ہو تو وہ ان
کاپیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو درست کر لے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اس فہم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔